الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد فخر اہل سنت آل رسول نصر رسول خون بطول حضرت صاحبزادہ پیر سید کاشف علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر سادات کرام آل رسول نصر رسول خون بطول حضرت صاحبزادہ پیر سید بہادر علی شاہ صاحب، دیگر علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بعنوان گلہ سرکار دیاں آپ دی انجمن غلامان اہل بیت جلو موڑ دی زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزاراں تمام منتظمین محفل دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے انعقاد فرمایا: شیخ محمد مختار صاحب اور شیخ محمد آفتاب صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل پاک دا اہتمام و انصرام فرمایا. جلو موڑ مین فیصل باد بازار لاہور دے اندر انعقاد پذیر اللہ تبارک و تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے. نقیب محفل نقیب ملت میرے برادر عزیز جناب میاں محمد بابر ہارونی صاحب، حافظ محمد اکرام رضا قادری صاحب اور بھائی محمد عتیق صاحب النور موبائل والے اور دیگر جتنے بھی تمام خصوصاً جتنے بھی احباب تشریف لے کے تسی آئے، جوک در جوک موج در موج ذوق در ذوق، اللہ سب دی حاضری نے قبول فرمائے. بھائی محمد وقاص صاحب حسیب اور سارے بھائی اویس صاحب سارے تشریف لے کے آئے. میں سب دا شکر گزار ہوں، دعا گو ہاں کہ اللہ کریم سب نو ہر قدم اور ہر سانس دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. وقت دی قلت ہے، میں بات بلا تمہید شروع کر رہے ہیں. آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرو تے رسول دی بھی اطاعت کرو تاکہ تہاڈے تے رحم کیتا جائے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ میرے تے رحم کرے، میرے تے رحمت کرے. اللہ نے آسان یا کلیہ عطا فرمایا، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرو تاکہ تہاڈے تے رحم کیتا جائے.
ہن اللہ نے اپنے محبوب دی عطایت وچ ہی اپنی عطایت رکھی تے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جڑا رسول دی اطاعت کرے سمجھے میں اللہ دی اطاعت کر لئی۔ اطاعت کی ہے کونین دے والی نے جدو فران دی چوٹیاں تے کھلو کے اعلان نبوت کیتا تو کفار مکہ نے میرے آقا علیہ السلام نو کیا کہ محمد بن عبداللہ لڑائی جھگڑا کادا کرنا، کدے کدے تو ساڑے بتان دی پوجا کر لیا کر، کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لمانگے، آجا رل مل کے کم چلا لئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب انہوں نے کہہ دیو کہ لکم دینکم ولی دین، تو ہاڑا دین تو ہاڑے واسطے تے ساڑا دین ساڑے واسطے۔ انہوں ہی دو قومی نظریہ کہتے ہیں، آکھیا تو ہاڑا دین تو ہاڑا تے ساڑا دین ساڑا۔ کافر تے چلے گئے مگر نبی پاک نے رو کے آسمان وال ویکھیا تے عرض کی تھی یا اللہ اے میرے رشتہ دار نے، میری برادری ہے، اے میرا تیرا رشتہ توڑن آئے، پر میں نے تیری عزت جلال دی قسم ہے میرے مالک، جڑا تیرا نہیں نا او محمد دے بوئے بیٹھا میرا چاچا ابو لہب ہی ہوئے، میرا لگ دے کچھ نہیں میرا کوئی رشتہ جڑا تیرا نہیں۔ اللہ فرمایا سونے آج تو میرے پیچھے اپنے چھڑن لگے نا، پھر میں نو بھی تیری واللیل ظلفاں چ کھیڑن والے ان حامیم دے کنڈلان دی قسم ہے، ایک لاتے کھلو کے ساڑی بھی عبادت کردہ رہے، جڑا تیرا نہیں بنا لگا میں بھی کدوں اپنا بنا لگا ہوں، میں انہوں ہی اپنا بناما گا جڑا تیرے رنگ وچ رنگ کے آوے گا، جڑا تیری غلامی تیرا رنگ چڑھا کے آوے، او پھر پاویں کالا ہوئے تے پاویں گورا ہوئے، او پاویں کثرت محلات والا ہوئے، او پاویں امیر تے غریب تے پاویں مقتدی تے امام ہوئے، پاویں آقا تے غلام ہوئے۔ فرمایا میں نے او دی حیثیت نہ غرض نہیں بس ہوئے تیرا، پھر او پاویں پینڈو ہوئے، او پاویں بکریاں چارن والا ہی ہوئے، او کو غلام وکدہ بازاراں چھوئے۔ فرمایا جے تیرا رنگ چڑھا لیا نا، جے کعبے دیا چھتا نہ چڑھاواں تے محمد رب کون آکھے گا؟ پھر کائنات دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو رب دے قرب چ اوہی پہنچے جنہ رنگ محمد چڑھا لیا۔ اج ہر نوجوان چاہندا میں گورا ہو جاواں سونا ہو جاواں، او چہرے تے فیشل کرا کے پالش کرا کے کہ میں گورا ہو جا، لوگ میں نو کہنے منڈا بڑا سونا ہے، پر ممبر تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا تے نو ہورے کوئی نہ ویکھے، اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا تے نو کوئی نہ ویکھے، محمد رب ویکھے ویکھے۔ پڑھا قرآن اس رنگ ہوتے، پہلے سنو قرآن تے پھر سنو میاں محمد بخش دا کلام۔ میں تو انہوں بس تھوڑے جے منٹا ویچنا رنگ محمد سنا کے جانا ہے، اللہ کرے ساڑھے تے رنگ چڑھ جائے، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ میں نے پتہ ہے رات دے 2:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو کہ رندہ ہی نہیں، میری واری 2:30 بجے ہوں دی ہے، میں کی کروں بھائی، اسٹیج والے ہو تو انہوں اچھا اس واسطے بٹھایا کہ تسی اچھی سبحان اللہ کو، ورنہ جنہیں آئے لے نا چگیاں محمد بخش والے مدثر میاں جنہیں انہاں کہنا ساڑھے کولے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو، اے بندے تھوڑے کول بولے ہی نہیں، کوئی زور نہیں لگا رہے، تسی زور لگاؤ بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے، کسے محفل تے جائے عمرے دا ٹکٹ نکلے تے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر حج کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے، تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چو سونے دا دیدار کرا دے۔ اللہ نے رجا فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پروردگار نے فرمایا نہ میں کمی بے خدا جے، نہ میں چودری بے خدا جے، نہ میں کثرت محلات بے خدا جے، نہ میں امیر تے قریب بے خدا جے، نہ میں مقتدی تے امام بے خدا، نہ میں آقا تے غلام بے خدا، نہ میں کالا چٹا بگا گورا بے خدا، عرض کی دیا لکی بے خدا ہے، فرمایا جے میں گورے بے خدا بلا برگا گورا کوئی نہیں۔ اللہ نے رشا فرمایا تبت یدا
ابی لہب وتب، پروردگار نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان برباد ہو جائیں۔ عرض کی دی اللہ گورے بڑھائے، فرمایا نو اپنے گورے رنگ تے مانے، مینوں یار دا رنگ سونا لگ دے۔ عرض کی دی اللہ سونا کونے، فرمایا مکے دے ایک محلے جاتی مارے، رنگ دا بھی گورا ہوئے، ذات دا بھی چودھری ہے، 8 کلو سونے دا مالک ہے۔ فرمایا سونا نہیں لگدا، مکے دے دوسرے محلے جاتی مارے، رنگ دا بھی کالا ہے، ذات دا بھی غلام ہے، ٹوٹی ہوئی جتی پاؤنا بالا، او دا لباس تار تارے، حالت دل فگارے، چہرے تے گردو غبارے، اب آدھائی ایدے نلی پیارے، کیونکہ ایدہ نام بلال۔ کیونکہ انہیں میرے یار دا رنگ چڑھا لے، پتہ لگیا دی قدرت دی نگاہ چ او مقبول نے جڑے رنگ محمد چڑھا لے دینے۔ آؤ میں تو انہوں دسا ہے رنگ چڑھ دا کے میں پہلے میاں محمد بخش دے دربار دے کے چکر نہ لگوا لیا وہاں۔ کوئی ایدہ پھڑو بھائی، ایدہ کوئی کرو بھائی، اے تُسے نہیں بولے نہیں تو انہوں میں میاں صاحب دے دربار دے چکر لگوا لیا وہاں۔ بے مرشد نال میں کدے بولے یا نہیں، جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ۔ آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا، کچا رنگ الالاری بالا چڑھ دا لیندہ رہندہ، پر عشق نبی دا، عشق نبی دا، اے رنگ محمد اے چڑھیا کدے نہیں لہندا، عشق نبی دا، اے رنگ محمد اے چڑھیا کدے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ ہجرت دی رات تے مکے اٹھر پہ دو راہی، او دو راہی کون ہے؟ ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی، یا انج کما ایک خدا دا یار ہے تے ایک خدا دے یار دا یار ہے، تے عشق دا قانون ہے یار دا یار بھی یار ہوندا ہے، یار دا یار بھی او بولے جڑا نبی دے یار دا یار ہے۔ کون ہے دیوالی نو لے کے جدو صدیق ہجرت دی رات غار ثور چ گئے نا، یہ بڑی لمبی گل ہے، میں صرف اپنے عنوان دے مطابق ایک گل کرنی۔ جی میں تسی ریل چ رکھ کے سویرے قرآن نہیں پڑھ دے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی فرماتے ہیں انجنا صدیق نے گودی دی بنا لے ریل تے ویچ رکھ لیا قرآن والا، تے اکھ رکھی اے انج کر کے نا یار دے مکھ ہوتے، میرے نبی آرام فرمارے اکھاں بند کر لیاں تے صدیق نے اکھ رکھی محمد دے مکھ ہوتے، ویکھی جا رہے ویکھی جا رہے ویکھی جا رہے۔ ان میں کیڑا رنگ دے ماں صدیق نالے ویکھرے نالے کہندے نے اج رج رج ویکھو اکھیوں نی، اج رج رج ویکھو اکھیوں نی، مڑ آنا قسمت داؤ، یا انج پہ آخ دن چک میم دا پرداؤ، مکھڑے تو چک میم دا پرداؤ، مکھڑے تو دل دید بنانا
رجدا کیوں نہ چاہ ہووے تینوں ویکھن دا اس سباب تائیں اکبری حج دا یاد رکھیو کوئی نماز پڑھ کے ولی بن سکتا ہے، حج کر کے ولی بن سکتا ہے، روزہ رکھ کے ولی بن سکتا ہے، نفل پڑھ کے ولی بن سکتا ہے، عبادت کر کے بندہ ولی بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ عبادت کر کے بندہ ولی تے بن سکتا ہے، پر ولی عبادت نہ بن دینے، صحابی محمد دی زیارت نہ بن دینے۔ عبادتاں والے دا مقام ہو رہے پر زیارتاں والے دا مقام ہو رہی ہے۔ اس پینڈے پہ گیا تے میں نے وقت درکار ہے، بس آؤ مڑ واپس لے چلا۔ ادھر صدیق 3 دن تے 3 راتاں لگاتار انج کر کے نہ رخ مصطفیٰ دی تلاوت کر دے رہے۔ ادھر 17 دن ہو گئے مدینے والے نو میرے تیرے نبی دی راہ اڈیک دیاں تے جنہاں نو اڈیک ہوئے نا کسے ماہی دی، کسے نو سکھ ہوئے، تانگ ہوئے، انتظار ہوئے، صدر ہوئے، تے او جنہیں اڈیکاں والے ہوندے نا او نیویں جگہ کھلو کے ماہی دی اڈیک نہیں کر دے، او اچھی جگہ کھلو کے نا تے اڈیاں چک کے پباں پار تھوڑے جو ہور اچھے ہو جاندے نے، کدھروں دوروں ہی ہوا آ جائے جڑی یار نو لگ کے آ جاوے۔ او دروازہ ہوا نال بھی کھڑ کے تے انہاں نو انج لگدا جویں ساڈا ماہی آیا ہے، او جویں محبوب ہی آیا ہے۔ اے تے پوچھ کسے اڈیک والے کولوں اے گجرات جائیے نا، اتھے ایک دربار بابا کاما والی سرکار، بڑے مشہور بابا کرم الہی المعروف بابا کاما والی سرکار۔ اج بھی دربار تے جاؤ تے ہر پاسے کان ہی کان نظر آون گے۔ ساری زندگی بابے کاما نال پیار کیتا۔ کسے آکھیا بابا جی کوئی طوطے پالدا ہے، کوئی کبوتر پالدا ہے، کوئی مور پالدا ہے، کوئی چڑیا پالدا ہے، لوگ سونے سونے جانور پالدے، ایک کالے رنگ دا کوا، رنگ بھی کالا تے آواز بھی سونی نہیں، کوئی اتنا پیار کردا ہی نہیں، تسی کیوں کردے ہو؟ آپ نے فرمایا مینوں پتہ ہے اتنا کوئی پیار نہیں کردا، پر میں سنیا کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے۔ اج بھی سائنسدان کہندے نے کہ کوے دی عمر 500 سال تو بھی زیادہ ہوندی ہے۔ فرمایا میں انہاں نال پیار کرنا کہ میرے بنیرے تے بیٹھے رہن، ہورے نہ ول ویکھ کے کدے او کاویں میرے بنیرے تے آ کے بوے جنے کملی والے نو ویکھیا ہوے، جنہیں سونے دی دید کیتی ہوئے۔ واہ اڈیکا والے تھوڑے رنگ ہی وکھرے، انہاں جانوراں تے پرندیاں نال پیار، انہاں درختاں دیاں چھاواں نال پیار کر دے جتھے ماہی بہ کے ٹر جاوے، رنگ وکھرے ہوندے اڈیکا والیاں دے۔ ادھر مدینے والے انتظار کر رہے۔ میں عتیق بھائی جدو پہلی بار مدینہ طیبہ گیا نا تے میرے نروال دے علامہ صاحب دوست علامہ ویسی صاحب میں کہنے لگے آسی صاحب وہ ایک زیارت کرا کے لیا ہاں، وہ میں مدینہ دی پرانیاں گلیاں چلے گئے، ایک مقام تے کھلا رہا جتھے مقام سنیت الوداع کہندے نے۔ مینوں کہنے لگے آسی صاحب آؤ جگہ جتھے کھلو کے مدینے والے حضور دا انتظار کر دے سن۔ میں اتھے کھلو کے پوچھا اتھے کھلو کے کیوں کر دے سن؟ کہنے لگے آسی صاحب یہ اس دور چ مدینہ طیبہ چ سب تو بلند جگہ سی، اتھے کھلو کے بڑی دور تک نظر آندا سی۔ میں اتھے کھلو کے جدو دور تک ویکھیا تے مینوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی کہ جنہاں نو اڈیک ہوئے نا وہ نیویں نہیں اچھی جگہ کھلو کے اڈیکاں کر دے نے۔ تن جن جن جان لباں تے آوے چھوڑ حویلی تن دی، کھلی اڈیکے مت ہن آوے کدروں وا سجن دی۔ اس پینڈے پہ گیا تے وقت درکارے پر اختصار کراں۔ مدینے والے بے کے مکے والے بے کے آنکھ دینے تے اردہ پہ کر دینے یاد تیری دا اے دیوا بالیا، اے یاد تیری دا میں دیوا بالیا، یاد تیری بالیا ہن آوی جا واللیل ظلبا بالیا۔ ہاتھ بلند کر کے پڑھو جنہیں جنہیں نبی پاک دیاں اڈیکاں لائیاں نے، ہاتھ کھڑے کر کے ادھی رات رات ڈل گئی۔ عرضاں کرو مادا دے نینا والے آؤ، ساڈے کول صدیق ابو بکر ورگا نہیں، ساڈے کول علی عمر ورگا نہیں، ساڈے کول حیا عثمان والی نہیں، ساڈے کول شجاع علی والی نہیں، ساڈا عشق بھی بلال ورگا نہیں، اڈیک بھی اویس والی نہیں۔ پر جے کدی آ جائیں
تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڈا کم بن جاندہ آئی تو مل کے پڑھیے آوی جا بلے زلفا بالیا اے زلفا بالیا ہن آوی جا بلے زلفا بالیا آوی آوی نا چرلاوی جان تیرے تو باری تو اے جان ایمان دلے دا تُدھ بن میں کس کاری آوی جا بلے زلفا بالیا سیسا بار چڑی کوٹھے تے میں اتری سیسا باری ہن تے آجا کملی والیا تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا بلے زلفا بالیا حدوں بعد جدائی گزری یار نے مکھ بکھایا مولا میرا یار ملن دا اجے ویلا کیوں نہیں آیا آوی جا بلے زلفا بالیا کملی والیا آ جائیں کلمہ پڑھن دا بھرم رہ جائے آوی جا بلے زلفا بالیا واہ نعرہ تکبیر بولو ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ چورا شریف آکھیا فجاء محمد سراجا منیرا فصلو علیہ کثیرا کثیرا او آگیا کملی والا جے ہن ہو گیا کم سکھالا جے آکھیا او کملی والے آگے ہنو یاد رکھے ہو جلو والے ہو قرب و جبار تو آن والے ہو مدینے والے نے ہجرت دی رات تو پہلے کملی والے نو نہیں سی ویکھے انہ ڈٹھا ہی کلمہ پڑھیا سی جدو کملی والے قریب آئے تو نہ ویکھا یہ تے دو آ رہے نے اسی ایک دا انتظار کر رہے سن اور جدو دو میں قریب آئے تے مدینے والے ویکھا دونوں دی دستار ایک جیسی گفتار ایک جیسی رفتار ایک جیسی لباس ایک جیسا کردار ایک جیسا ہن مدینے والے پتہ نہ لگی انہ چ نبی کیڑا ہے تے ابو بکر کیڑا ہے میں تانوں رنگ محمد سناون لگا ہن پڑھے لکھے بیٹھے ہو تسی پوچھو گے آسی صاحب انہوں نے کیوں نہ پتہ لگا کہ ابو بکر کیڑا تے نبی کیڑا ہے آؤ آسان کر کے عرض کرام ایسی نقش بندیاں تے ساڑھے جڑے پیشوان ہیں نا حضرت مجدد الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے مرشد کامل حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار او باقی باللہ جنہ دے مرید نے پوچھا حضور تو نام باقی باللہ ہے اے فانی کنو کہندے نے تے باقی کنو کہندے نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا بھی ادھ کلو پوچھ لویں تے نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا جدو خواجہ باقی باللہ دے جنازے دیا کتاراں درست ہوئیاں نا تے لوگ جنازے واسطے کھڑے تھے ایک سواری تے سوار آیا وہ تے چہرے تے نقابے آکے جنازے دے مسلح تے کھلوتا جنازہ پڑھا کے ٹر پہ آپ نوجوانوں سے مرید نے جا کے قدم پکڑ لے عرض کی تھی لج پھالا اے جاندی واری دسیا جے فانی کنو آخ دینے
باقی کنو آخدے نے انہیں چہرے تو نقاب ہٹایا نقاب کڑا کے بیخ کے مرید حیران رہ گیا جدا جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ واہ کیا بات ہے پر گالے تھے مکی نہیں حضرت خواجہ باقی باللہ دے گھر مہمان آگئے تے گھر دے سامنے تندور والے دی دکان سی روٹیاں بیچدا ہوٹل والا انہوں خیال آیا کہ فقیر دے گھر مہمان زیادہ آگے نے تے ہووے نہ تے میں کو تو روٹیاں نہ بھیجا انہیں روٹیاں دا طباق بھر کے نہ تے نال نہاری دا سالن بنا کے تے بابا جی دے گھر بیچ دیتا بابا جی نے اوہی روٹیاں مہماناں نو کھلائیاں مہمان تے چلے گئے تے خواجہ باقی باللہ اٹھ کے تندور والے کو لاگے تے اس نان بائی تے تندور والے نو فرمان لگے آج میری تے بڑی لاج رکھیا تے آج منگ جو مگنا ہے او فقیرہ نال پیار کرنے والوں نے عرض کی تو اڑیا دعاواں نال ہی تیرا اپنے کرم کیتے نے تے تسی دعا ہی کرے آجے آپ نے فرمایا جھلیا فقیر دی موج کو جو منگ لے انہیں عرض کی تھی حضور توڑیاں دعاواں نہ لیے دعا ہی کرے ہو فرمایا وہ جھلیا فقیر دی موجی کچھ منگ لے وہ تے ہو گیا سیدھا کیا لگا میں منگل لگا جے فرمایا مانگ آخے منگل لگا جے فرمایا مانگ نہ کہنے لگا جے کچھ دینا جے تے منوں بھی باقی باللہ ہی بنا دیو فرمایا بندے دا پتر باش میں زندگی دی راتاں مسلح تے گزاریاں تے پھر باقی باللہ بنیا تے تینوں انجی بنا دے ماں انہیں آکھیا میں سنیا کریم انہوں کہندے نے جڑا دے کے لوے نا تیرے جے کریم ویکھیا کوئی نہیں وہ لباں چو کٹیا جے مانگ میں منگیا تے دیو ان دیو نا خواجہ باقی باللہ نے انہوں پکڑیا تے اپنے حجرے چلے گئے حجرے دا دروازہ بند کر لیا 3 دن دروازہ بند رہا تے اللہ دیاں صدامہ ہوں دی آ رہی ہیں 3 دن دے بعد جدو دروازہ کھلیا تے ویکھن والے کہندے نے پتہ ہی نہ لگے تندور والا کیڑا ہے تے باقی باللہ کیڑا ہے ایک کوئی نشانی کہ تندور والا بے ہوش ہے تے باقی باللہ ہوش ہے تندور والے کل باقی باللہ بن کے اور رحمتاں برداشت نہ ہویاں جڑی رب ہر ویلے باقی باللہ تے برساندہ سی لاہور داتا دی نگری رہنا والے پتہ چلے آؤ 3 راتاں باقی باللہ نال گزارے باقی باللہ بن جاندے ہیں ابو بکر 3 راتاں گارے سہور اچ گزار کے نبی نہ لے آئے مدینے والے نہ پتہ ہی نہ لگے نبی کیڑا ہے ابو بکر کیڑا ہے کوئی ابو بکر دے ہاتھ چمد ہے کوئی نبی دے قدم چمد ہے ابو بکر نے بیٹھیا منو نبی سمجھا بیٹھے نہیں عشق نے قبول نہ کیتا اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گئے فرمان لگے لوگوں نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلام اے بکھری گل ہے کول رکھ رکھ یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا لیا فرمایا کول رکھ رکھ یار نے رنگ ہی اپنا چڑھا لیا اے ہی رنگ محمد تینوں کہنا نہ پوے ماش کے رسولاں تینوں ویخ کے لوکی آکھن آش کے رسول ہے تیری ہر ادا چو نبی دی ادا دی خوشبو آوے تیرے وچو رنگ محمد دی خوشبو آوے تینوں کہنا نہ پوے میں عاشق رسولاں تیری ادامہ نبی ورگیاں ہو جان پھر ویکھی خدا بھی تیرا تے خدائی بھی تیری تے اقبال دی روح تڑپ کے آکھے گی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے میں آج دی انتظامیہ نو ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کر جی میں کر دینا جی نہیں آج ٹائم تھوڑا ہے انتظامیہ والوں پریشانی ہے تھوڑی میں بس آخری گل اینج کریو اچھا جڑی میں تقریر کی تھی میں ایک ہی جملے سمجھا دیں پانی دے کے قطرہ لے کے نا تھوڑے قریب نہر تے جائیو وہ قطرہ نہر وچ سٹ کے تے اس قطرے نو پھر باہر نکالیو نکلے گا نہیں نا کیوں وہ قطرہ ہن قطرہ نہیں رہا وہ نہر بن گیا وہ چھوٹا جا قطرہ اس نہر دے وچ گم ہو گیا انہیں اپنی ذات نو نہر تے فنا کر دیتا تے دریا بڑے سخی ہوندے نے وہ قطرے نو کہندے نے تو نکا جاؤ کہ میرے تو فنا ہو چلے تے میں تینوں فنا نہیں ہوندے نا آجا میں تینوں دریا بنا کے نال ہی لے چلاں
جدو ابو بکر محمد جو فنا ہو گئے نا تو میرے نبی نے فرمایا تو میرے تو فنا ہو چلے میں تنہوں فنا نہیں ہون دینا آجا گنبد خضرا چا کٹھے لیٹھئے جدو فرشتے محمد تے درود پڑھن آیا کرنگے سلام تیرے تے بھی پڑھ کے جایا کرنگے میں نہ جب پڑھیا کرنا کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو تے کون کوئی میں کوئی جس دے نال میں پریت لگائی آپ ہو جئی ہوئی انہوں بابا بلے شاہ نے آکھیا کہ رانجا رانجا آکھو میں نو ہیر نہ آکھے کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی یار وچ گم ہو جو پھر اپنی انسان دی ہستی مک جاندی ہے پھر جدر ویکھو یار ہی نظری آندا ہے ماں ہی نظری آندا ہے بابا بلے شاہ دا کہندے کلام سنا دیو حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ ادھر رنگیں جے پیش فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمیں نئے راب خدا نا قراب خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمیں نئے راب خدا نا قراب خدا جت چاوے چکا دے عاشق دسر نئے کعبہ تے نا کربلا وے خدا جت چاوے چکا دے عاشق دسر نئے کعبہ تے نا کربلا وے خدا اویو چنگے جنہ چھڑ رکھے اس سوڑوں ہاتھ پلے میری ملت دے نوجوانوں چنگے رہ گئے جنہ نے مصطفیٰ دا رنگ اپنی ذات تے چڑھا لیا اوہی بھلے رہ گئے اوہی رب دے قربے چ پہنچ گئے توجہ ہے میں نے کہنے 10 منٹ اور لگا دیو ورنہ میں تے چھوڑ رہا تھا 10 منٹ دا مطلب میں 10 منٹ یہ جنہ جنہ نے رنگ محمد چڑھا لیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے فقیر صحابی سن جنہ نے نبی پاک تک کیویں پہنچے کدے عرض کرانگا بس جدو آئے نا تے نبی پاک نے انہاں نال محبت کیتی انہاں نو اہل اپنی بیت وچ شامل کیتا حضرت عمر فاروق نے انہاں نو مدائن دا گورنر بنا کے بھیجیا جدو مدائن گئے نا تے چھوٹی جی ککھاں دی کلی گورنر صاحب نے بنا لی تے اس کلی چ رہنا شروع کیتا ایک دن بازار چ گزرے تے ایک چودھری بازار چ سامان خرید کے جا رہا تے پھٹے پرانے کپڑے بیچ کے نا آپ دے تے کہنے لگا او غلام اے میرا سامان چک کے میرے گھر چھوڑیا آپ نے چکیا تے ٹر پہ او چودھری اگے اگے تے گورنر صاحب پیچھے پیچھے حضرت سلمان فارسی جدرو گزرن تے لوگ کہن گورنر صاحب السلام علیکم گورنر صاحب السلام علیکم او چودھری مڑ مڑ ویکھے گورنر کون ہے تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس کیتا کہ آپ جڑا میرے پیچھے غلام آ رہے ہیں نا انہوں سارے لوگ سلام کر دینے انہیں بلا کے پوچھا تو کون ہے فرمایا میں مدائن دا گورنر ہاں انہیں سیر تو لے کے پیران تک کیا پھٹے پرانے کپڑے فقیر جیا بندہ تے ایک گورنر ہے انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور میں نے معاف کر دیو میں سمجھا کوئی غلام ہے سلمان فارسی دی چیخ نکل گئی تو رو کے آسمان والوے کے فرما دے رہے ہے بھی تے کسے دا غلام ہی ہے ابھی کسے دا غلام ہی انہیں آکھیا سرکار ہے میرا سامان میں نے چکاؤ میں آپ لے جانا تسی تے گورنر تے صحابی رسول ہو فرمان لگے ایسا کدے راہ وچ نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے انہیں تسی کدے لئیے جاؤ نا دو دے قریب ایک جگہ ہے تو اتھے ایک اللہ دے ولی گزرے نے حضرت غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ او بابا سے جنہوں ہندو صرف ویخ کے کلمہ پڑھ جاندے سن
آپ ایک دن کھڑے تھے ہندوؤں دی برات گزری تو انہاں کہا بابا جی اسی رستہ بھول گیا راہ وکھایا جی فرمایا کتھے جانا ہے انہاں کہا لئے دنالی علاقہ کروڑ کہنے لگے کروڑ جانا ہے تے بابا جی فرمان لگے کروڑ جانا ہے کہ توڑی چھاڑا ہوا انہاں کہا بابا جی توڑی چھاڑا ہو فرمایا اکھیاں بند کرو انہاں کہا بڑا عجیب ہو بابا اکھیاں بند کر کے راہ وکھاندہ ہے انہاں اکھیاں بند کی دیا بابے اللہ دی ضرب لگائی فرمایا اکھیاں کھولو انہاں اکھیاں کھولیاں تے سامنے کملی والے دا مدینہ پہ نظری آوے وہ ہندو برات والے کہہ لگے بابا جی ایسا ایتھے تے نہیں سی جانا فرمایا میں بس اینا نو ہی جاننا میں بس اینا نو ہی جاننا میں نے اور کسے دا پتہ ہی نہیں میں اینا نو ہی جاننا وہ عہدت غلام توڑ چھڑ کے ہوندے حضرت سلمان فارسی فرمایا اسا کدے راج نہیں چھڑیا سی توڑ چھڑ کے ہونے اے حضرت سلمان فارسی بکریاں پہ چار دے گورنر صاحب بکریاں چار رہے تے گھر مہمان آگئے تے مہمانہ نے پوچھا گورنر صاحب کتھے گھر والے آکھے ہوتے بکریاں چارن گئے وہ جنہ دی تربیت مصطفیٰ کی تھی سی وہ مہمان پوچھاندہ چراغ آچ آیا تے ویکھا گورنر صاحب بکریاں چار رہے مل ملا کے تے آپ نے فرمایا بھئی تینوں بھوک لگی انہیں کہا جی لگی پرندے اڑتے جا رہے ایک پرندے نے اشارہ کر کے حضرت سلمان فارسی فرماندے نے حضرت میری گل سن جا وہ پرندہ آ کے نا تلی تے بہ گیا کولو ہیرنا دا ٹولا پہ جائے ایک ہیرنی نو فرماندے نے تو بھی میری گل سن جا وہ ہیرنی آ کے قدمہ جو بہ گئی مہمان بڑا حیران ہو کے پوچھدا حضور انہاں نو کیوں بلایا جے فرمایا تینوں بھوک لگی نا انہاں نو ذبح کر کے تیرا کھانا بناواں گے انہیں حیران نہ کی نا عرض کیتی حضور یہ جنگل دے جانور تواڈے آنکھیں کدوں دے لگ دے نے فرمایا جدوں دا میں محمد دے آنکھیں لگ گیا سارے میرے آنکھیں لگ دے نے جدوں دا میں محمد ربی دے آنکھیں لگ گیا ساری کائنات میرے آنکھیں لگ دیئے وہ جڑے رنگ محمد دا چڑھا لیندے میں نے جب پڑھیا کرنا کر ذکر مدینے والے دا اد بیچ بھلائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ایک باری ہاتھ جو کہ میرے نال رکھو ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے مولا علی دوستاں نال جا رہے تے رستے چ ایک درخت آیا مولا علی دا چونکہ قد مبارک درمیانہ سی درخت بڑا اچھا سی اور جدو درخت دے نیچے تو گزرے تھے انج کر کے نا مولا علی نے دستار تے ہاتھ رکھیا تے نیواں ہو کے گزرے تھے احباب نے عرض کی تھی درخت تے بڑا اچھا ہے تے نیویں ہو کے کیوں گزرے ہو مولا علی نے فرمایا کدے درخت بھی چھوٹا ہوندا سی تے میں بھی چھوٹا سا اتھو حضور نال گزریا تے شاخاں سر نو لگ دیاں سن نبی پاک نے اپنے امامہ شریف تے ہاتھ رکھیا تے نیویں ہو کے گزرے سن پوچھن والے عرض کیتی حضور اودو درخت نیواں سی ہن اونچا ہے ہن کیوں جھک کے گزرے ہو سن مولا علی نے فرمایا درخت دی اونچائی ویکھاں کہ یار دیاں اداواں ویکھاں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں یہ فرض محبت ادا کر رہا ہوں انہیں یار دی کوئی ادا چھڑی نہیں حضرت عثمان غنی ایک دن وضو کر رہے تے مسکرا رہے کسے بیخ کے عرض کی تھی ہس دے پہ کیوں گل بھی کوئی نہیں ہسن والی فرمایا جے سچی پوچھو تے پتا منوں بھی کوئی نہیں میں کیوں پہ ہسنا عرض کی تھی کوئی تے وجہ ہوئے گی نا فرمایا کوئی وجہ نہیں اتھے بیٹھ کے وضو کر دیں ایک دن حضور پہ مسکران دے سن میں بھی مسکرائی جا رہے حضور کیوں مسکرائے سن میں بھی اتھے بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں اتھے ہسدے سن جتھے یار نو ہسدا ویکھیا اتھے روندے سن جتھے یار نو روندا ویکھیا کیوں انہوں نے قرب الہی دا آسان جا رستہ لبا میری ملت دے نوجوانوں ایک جملے چ ساری تقریر عرض کر دیواں او جڑا رستہ خدا تک جاندا جے نا او محمد دی گلی چ گزر کے جاندا جے کوئی نہیں خدا تک پہنچ سکدا جب تک ادھر مصطفیٰ تے نہ آ جائے پیر باؤ نے درانگے جے پیش فرمایا آ فرما دینے نا رب عرش معلا
رب خان کعبے ہونا رب علم کتابی لبے آؤ تینا رب وچ محراب گنگا تیرتھ امول نہ ملے آؤ مارے پینڈے آئے بے حساب جددہ مرشد اے ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب جددہ مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب تے اے بس جنہاں نو حضور دا در مل گیا اوہی خدا دی ذات تک پہنچ گئے ایک اندر نے ہون او شیر سنا دیو آخری گل بس آخری شیر 2 منٹے چا سنا کے بس اجازت اچھا ایک کہہ رہے نے پڑھو کدی آؤ غریبان دے محلے یا رسول اللہ دل کردہ سی بھی دعوت دیئے تھے حضور آجان پڑھو گے میں نہ رل کے بھائی